بسم الله الرحمن الرحيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد عزیزان گرامی قدر، آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ سے متعلق ایک اور روایت آپ کی خدمات کیا کروں. ویسے تو آپ فضائل شب جمعہ سے واقف ہیں، جمعہ کے دن کے فضائل سے واقف ہیں، نماز جمعہ کی اہمیت سے آگاہ ہیں، سورہ جمعہ پڑھنے کی بہت تاکید بیان کی گئی ہے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع افضلیت اہل بیت ہے تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضل علی بن ابی طالب علی سائر الامہ کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی. فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو ساری امت پر ایسے ہی فوقیت حاصل ہے جیسی ساری راتوں پر شب جمعہ کو حاصل ہے. اور ایک روایت وہ ہے کہ جو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ کے اندر ہوگی، لیکن میں چونکہ حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور اس حوالے کو صرف ایک مقام پر نہیں، ہم نے مختلف کتب اہل سنت میں دیکھا ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے. امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب مفاتیح الغیب کے جس کا دوسرا نام تفسیر کبیر بھی ہے، اس کے 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 72 پر اس روایت کو لکھا ہے. اور کس آیت کے ذیل میں لکھا ہے؟ آیت مباہلہ کے ذیل میں لکھا ہے. آیت مباہلہ کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول، حجت تمام ہونے کے بعد بھی اگر یہ ضد پر اکڑ جائیں، علم آ جانے کے بعد بھی حد تڑمی پر اتر آئے تو آپ کچھ نہ کہیں، ان سے کہیں کہ تم لے کر آؤ. بہت اچھے، تم لے کر آؤ اور ہم بھی لے کر آتے ہیں. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، اپنی جانوں کو لائیں گے، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے. تو یہ تو طے ہو ہی گیا کہ جو جھوٹوں کے مقابلے پر آئے ہوں گے وہی سچے ہوں گے، اور جو سچے ہوتے ہیں انہیں ہی عربی میں صدیق اور صدیقہ کہا جاتا ہے. تو کون ہے صدیق اور صدیقہ جو مقابلے پر آیا ہے جھوٹوں کے؟ پھر اس آیت کے ذیل میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اس آیت میں جو انفسنا کا لفظ استعمال ہوا ہے توجہ رکھیے گا. انفسنا کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اپنے نفس کو لائیں گے، اپنی جان کو لائیں گے. فرمایا اگر کوئی جان مصطفیٰ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 1,23,999 انبیاء سے افضل ہو گیا. کیونکہ خود نبی اکرم مولا ہے سبھی انبیاء کے. اور پھر علی کو بھی غدیر میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی بھی مولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا.
اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت محمود حمصی نے ایک حدیث پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس آیت سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ علی 1,23,999 انبیاء پر افضل ہے تو ٹھیک لگتا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم نے حدیث بیان فرمائی اور امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اس حدیث کو، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ جعلی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، باطل حدیث ہے. گویا خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور کیونکہ متفقون علیہ ہے، بہت ساری کتب اہل سنت کی طرف بھی پائی جاتی ہے. مفہوم ایک ہی ہے، انشاءاللہ آپ کے اذان عالیہ کی طرف ویسے ہی محفوظ ہوگا، لیکن الفاظ میں توجہ رکھیے گا. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعته وإبراہیم فی خلته وموسیٰ فی حیبته وعیسیٰ فی صفته فلینظر الى علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. پوری دیانتداری سے میں نے بعین وہی الفاظ بیان کیے جو تفسیر کبیر میں موجود ہیں. ایک لفظ بھی میں نے آگے پیچھے نہیں کیا اور کرنے کی بالکل کوشش کی. نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ نگاہ کرے آدم علیہ السلام پر ان کے علم کے ساتھ، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فوقیت ملی تھی وہ ان کے علم کی وجہ سے ملی تھی. یعنی آدم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا ان کی فضیلت اور کمال ہے وہ ان کا علم ہے. جو آدم علیہ السلام کو ان کے پورے کمال کے ساتھ دیکھنا چاہے، جو نوح علیہ السلام کو ان کے اطاعت اور پورے کمال کے ساتھ دیکھنا چاہے، جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مقام خلت اور ان کے پورے کمال کے ساتھ دیکھنا چاہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیبت کے ساتھ دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام صحابیت کے ساتھ دیکھنا چاہے، یہ اولو العزم انبیاء کو اگر دیکھنا چاہے تو سب کو دیکھنا اور ہے، اور صرف علی کو دیکھ کر سب کی زیارت کر لینا اور ہے. یہ سب کو دیکھنے سے صرف انہی کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، علی کو دیکھنے کے سب کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث یقیناً آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، انشاءاللہ حفظ بھی ہو چکی ہوگی، لیکن اب اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے پھر اس حدیث کے اختتام پر فرمایا تھا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ. تو وہ دیکھیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ بات سمجھ میں نہیں ہے بھائی، جو 1,23,900 انبیاء کی شبیہ ہو. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں اور کچھ کو میں پہنچانا چاہتا ہوں. بھائی آدم علیہ السلام کہتے ہو تو آدم رضی اللہ کو نہیں کہتے ہو. نوح رضی اللہ تو نہیں کہتے ہو، ابراہیم رضی اللہ تو نہیں کہتے ہو، موسیٰ رضی اللہ تو نہیں کہتے ہو، عیسیٰ رضی اللہ تو نہیں کہتے ہو. ارے ان کو الگ الگ جب نام لیتے ہو تو علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہو. اگر ان سب کا مجموعہ علی میں دکھائی دے تو رضی اللہ کہتے ہو. خود حدیث بول رہی ہے کہ علی کے لام کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا. جو انبیاء کے لیے کہتے ہو وہی علی کے لیے بھی استعمال کرو. اور بعض لوگوں نے تو ہمارے ائمہ کے لیے رضی اللہ کا لفظ بیان کرنے کی کوشش کی اور بل بھی پاس کرنے کی کوشش کی تھی جو پاکستان نے قبول ہی نہیں کیا. لیکن ایک دوسرا کام اب کیا ہے انہوں نے، یہ بھی توجہ سنیے گا، اور باقاعدہ ہم نے دیکھا اور پھر بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کلپ بھی وائرل ہو چکی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ علی مولا علی علیہ السلام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھی مولا ہے، فلاں بھی مولا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ہے تو فلاں بھی علیہ السلام ہے. جو ہم مولا علی کے لیے کہتے ہیں کہا کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی ہیں. اگر ان کے لیے کہنا جائز ہے تو ان کے لیے بھی کہنا جائز ہے.
ہم کہتے ہیں کہ علی باب مدینۃ العلم ہے، کہتے ہیں یہ بھی باب مدینۃ العلم۔ ہم کہتے ہیں علی نفس رسول ہے، کہتے ہیں یہ بھی نفس رسول ہے۔ حد ہو گئی، نہ کسی آیت کو تسلیم کر رہے ہیں نہ کسی حدیث کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم کچھ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، اب جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، اور نبی اکرم نے باقاعدہ یہ جملے شاہ فرمائے ہیں، چونکہ یہ آج کا مسئلہ نہیں، اسی زمانے کا مسئلہ تھا۔ اس زمانے کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ علی اور ہم میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے بھی قربانی دی تو ہم نے بھی قربانی دی ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو پھر اس سے میرے نبی نے شاہ فرمایا، باقاعدہ نام لے کر فرمایا یا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عوف سے باقاعدہ مخاطب فرمایا یا عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی بن ابی طالب منی وانا منہ، فرمایا اے عبد الرحمن تم میرے اصحاب ضرور ہو لیکن علی صحابی نہیں ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے۔ تو کافی تھا، لیکن آگے میں فرمایا فَمَنْ قَاسَهُ بِغَيْرِهِ فَقَدْ جَفَانِي، جس نے مقایسہ کیا علی کا کسی اور کے ساتھ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ وَمَنْ جَفَانِي فَقَدْ آزَانِي، جس نے مجھ پر ظلم کیا اور جفا کی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ کو اذیت دے یا اس کے رسول کو اذیت دے، اللہ کی لعنت اس پر دنیا میں بھی نازل ہوا، آخرت میں بھی۔ منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، ہماری نسل کربلا کربلا مقتصد راستہ، کربلا کربلا مقتصد راستہ، کربلا کربلا اللہم صلی علی محمد حجل فرج۔ طے ہو گئی بات کہ حضرت علی کا مقام اور ہے، باقیوں کا مقام سب اصحاب ہیں۔ نبی نے کہا تم اصحابی، تم میرے اصحاب تو ہو لیکن علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ علی مرتضیٰ کی شان اور ہے، اور یہ جو شان نبی اکرم نے بیان کیا، اور کچھ احادیث کو میں نے تو بہت مختصر وقت کے اندر کچھ ہی احادیث کو فضائل علی بیان کیا ہے۔ ان احادیث کو اگر جمع بھی کیا جائے تو ایک حدیث وہ جو بیان کرتی ہے کہ یہ سارے فضائل ایک طرف اور یہ ایک حدیث ایک طرف۔ وہ ایک حدیث کوئی فضیلت تو بیان نہیں کر رہی، لیکن یہ ضرور بیان کر رہی کہ فضیلتیں اور بھی تھیں لیکن نبی نے بیان نہیں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بیان کی ہے اتنی ہی تقریباً ہوگی جو بیان نہیں کی۔ کہ نبی اکرم کو یہ ارشاد فرمانے لگے یا علی لولا ان تقول طائفة فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اے علی مجھے اگر اس عقیدے کا خوف نہ ہوتا جو نصارہ نے عیسی ابن مریم کے بارے میں اختیار کیا تھا تو اے علی میں تیرے ایسے فضائل بیان کرتا، میں تیری ایسی منقبتیں بیان کرتا، میں تیرے ایسے قصیدے پڑھتا کہ لوگ تیری قدموں کے خاک کو اٹھا کر اپنے آنکھوں کا سرما قرار دیتے۔ اور یہ روایت بھی کتب اہل سنت میں موجود ہے، مناقب خارزمی میں۔ خارزمی، علامہ خارزمی مکتب اہل ابو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت میں لکھا ہے کہ آپ کے قدموں سے لوگ خاک اٹھاتے
اور اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتی ہے اور اس سے شفا طلب کرتی ہے. باقاعدہ لفظ موجود ہے شفا طلب کرتی ہے. لیکن فرمایا لیکن میں تیرے سارے فضائل تو بیان نہیں کروں گا, صرف اتنا کہتا ہوں لیکن حسبک ان تکون منی وانا منی, لیکن اے علی تیرے لیے صرف میرا یہ جملہ کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. اچھا اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹی وی پر مکتب اہل تشیع سے کوئی عالم آیا تھا, اس نے غلو کر دیا, اس سے وہ حدیث بیان کر دی, اس سے وہ حدیث بیان کر دی, اس سے وہ حدیث بیان کر دی, کبھی جبرائیل سے ملا رہے ہیں, کبھی میکائیل سے ملا رہے ہیں, کبھی اسرافیل سے ملا رہے ہیں, کبھی اسرائیل سے ملا رہے ہیں. ارے یہ سب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا. علی مرتضیٰ آدم سے بھی افضل ہے, نوح سے بھی افضل ہیں, ابراہیم سے بھی افضل ہیں, موسیٰ سے بھی افضل ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں. جب یہ بات ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے, کہتے ہیں کہ یہ غلو کر رہے ہیں, غلو کر کے چلے گئے. اگر صرف اس حدیث کو دیکھیں جو ابھی ہم نے آپ کی خبر بیان کی, تو غلو کی خود حد بیان کی ہے میرے رسول نے. وہ حد کیا ہے کہ میں علی تیرے فضائل اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اسی عقیدے کا خوف ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختیار کیا. وہ عقیدہ ہے کون سا؟ وہ ہے کہ وہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے تھے, اللہ کا بیٹا مانتے تھے, اللہ کا جز مانتے تھے, اللہ مانتے تھے. تو غلو کی حد یہ ہے کہ اگر علی کو اللہ مانو گے تو غالی کہلاؤ گے, اللہ سے نیچے مانو گے تو شیعہ کہلاؤ گے. معصومین نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے نزلونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم, ہمیں مقام ربوبیت سے نیچے رکھو اور پھر جو چاہے کہو. مقام ربوبیت سے نیچے رکھو پھر جو چاہے کہو. اب اگر ہم علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں تو غلو نہیں ہے, پہلا امام کہتے ہیں تو غلو نہیں ہے, نفس رسول کہتے ہیں تو غلو نہیں ہے, اور مولا کو حاکم کے معنی میں تمام مسلمانوں کا حاکم کہتے ہیں تو یہ غلو نہیں ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے مولا کے افضلیت کے اعتبار سے کہنا میں ضروری سمجھتا تھا. اور کل کی گفتگو میں ہم نے کچھ علم امیر کائنات پر گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے ان ایام میں کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی ایک پہلو کو آپ کی خدمت بیان کریں. تو کل کی گفتگو میں علم امیر کائنات پر گفتگو ہوئی. آج ہمارا چونکہ شب جمعہ بھی ہے تو دل اس طرف مائل ہوا کہ آج میرے مولا کی عبادت پر گفتگو ہوئی. میرے مولا سے بڑھ کر کوئی عابد بھی نہیں, کوئی سجدہ گزار بھی نہیں, اور جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کتنا ماہر ہے میرے ساتھ. بھائی مجھے کسی ڈاکٹر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ ڈاکٹر کتنا ماہر کتنا ایکسپرٹ ہے تو میں ڈاکٹروں سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اگر کسی انجینئر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کتنا بہترین انجینئر ہے تو انجینئر سے پوچھوں گا. اسی طریقے سے عالم کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بھئی وہ کتنے بڑے عالم ہے کتنے بڑے مرشد ہے تو علماء سے پوچھوں گا. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اسی فیلڈ کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں. اگر علی کی عبادتوں کے بارے میں جاننا ہو کہ علی کی عبادتیں کس معیار پر ہیں تو زین العابدین سے پوچھو, سید الساجدین سے پوچھو, جن کے بارے میں شہید محسن نقوی نے کیا خوب کہا تھا کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجع کی دکانیں, سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجع کی دکانیں, سجاد کی آواز سے ہے گم زبانیں, سجاد کی آواز سے ہے گم زبانیں, سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے, گونجے کی زمانے میں جہاں تک یہ آزانے, سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا,
آخری مصرع سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا. کون سا اعزاز؟ سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. اور اگر میں بیان کرنے لگوں تو پھر مولانا سید سجاد ہی کی عبادتوں پر گفتگو ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن مجھے اس منزل پر پہنچنا ہے کہ مولانا سید سجاد نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پانچویں سردار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ میرے مولانا سید سجاد، ان کے باغ میں 500 خورما کے درخت تھے اور ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے. کتنی رکعت ہو گئی؟ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ کون سی 1000 رکعت ہے جس میں کیا واجب نماز شامل ہے؟ واجب نماز شامل ہے، نافلہ نماز شامل ہے، نافلہ نماز شامل ہے، نماز تہجد شامل ہے، نماز تہجد بھی شامل ہے. یہ جو ساری اہم نمازیں ہیں وہ ایک طرف صرف شکرانے کی 1000 رکعت نماز. امام باقر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھ گیا اور بابا کی نماز کو دیکھنے کے بعد رونے لگا. گریہ کر رہا تھا میں کہ میرے بابا نے نماز مکمل کی اور سوال کیا کہ تیرا گریہ کس بارے میں؟ کہا کہ میں آپ کی نماز کو دیکھتا ہوں اور گریہ کرتا ہوں. کہا کہ اگر تجھے میری نمازوں پر تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا نمازی ہوں تو ابھی میں تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں. حجرے میں تشریف لے گئے اور صحیفہ علی ابن ابی طالب کو لے کر آئے اور اس صحیفے سے کچھ عبارتیں پڑھنا شروع کی کہ علی ابن ابی طالب کتنے بڑے نمازی تھے، کتنے بڑے عبادت گزار تھے، کیسے سجدہ گزار تھے. اور پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. کون رو رہا ہے؟ زین العابدین رو رہے ہیں، امام سید سجاد رو رہے ہیں، روتے جا رہے تھے. اور روتے جاتے جاتے ایک مرتبہ چیخ ماری اور یہ جملہ ارشاد فرمایا من یقوی علی عبادت علی، کس میں طاقت ہے کہ علی کی عبادتوں تک پہنچ جائے. علی ابن ابی طالب کی بات کون برابری کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے بڑے سجدہ گزار تھے علی ابن ابی طالب. اور صرف میرے مولا کی نمازوں ہی تعداد کی حد تک نہیں ہے کہ 1000 رکعت پڑھ لی، 2000 رکعت پڑھ لی، صرف تعداد نہیں ہے، کیفیت کیسی ہے. اور کیفیت کے بارے میں وہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ جنگ صفین میں بھی اگر وہ تیر لگ گیا تھا تو امام حسن نے مشورہ دیا کہ جب میرے بابا نماز پڑھ رہے ہو تو تب تیر نکالا جائے. اتنے غرق ہیں پروردگار کی وحدانیت میں، پروردگار کی نعمتوں میں، پروردگار کی معرفت میں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرے مولا پر ضربت بھی لگی تو ظالم نے نماز ہی کا انتخاب کیا. ابن ابی القوا یہ کہتے ہیں، ظاہراً صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا، مدینے کے کسی باغ سے میں گزر رہا تھا. پرانا زمانہ ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہو جایا کرتا تھا اور مدینہ کے اندر باغات بہت سے تھے، درخت بہت سے تھے. تو کہا کہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا، درختوں کے پیچھے سے کسی کے بنبنانے کی آواز آ رہی. میں اس شخص کی طرف آگے بڑھا، کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک شخص ہچکیاں مار مار کے رو رہا. میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے. میں وہی درخت کے پیچھے کھڑے رہ کر ان کی نماز دیکھنے لگا. ہائے 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 ہائے، مجھے کہنے دیجئے کہ علی ابن ابی طالب کو درس دینے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ صرف نماز کو دیکھ لیتے تھے، درس لے لیتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی نماز کو دیکھ لیں، ان کی طریقہ زندگی کو دیکھ لیں تو خود بخود درس مل جاتا ہے. کسی مجلس کی ضرورت نہیں، کسی درس کی ضرورت نہیں، کسی بیان کی ضرورت نہیں، خود ان کے کردار کو دیکھے تو کافی ہوتا ہے. کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک علی نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا. اور میرا دل دہل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی انتقال کر گئے ہو. تو میں بھاگتا بھاگتا در سیدہ پر آیا اور میں کہا بنت رسول، آپ اپنے ماجائے کی خبر لیجئے، میں نے باغ میں دیکھا ہے کہ علی مر گئے ہیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے، کس نے مارا علی کو؟ کہا کسی نے نہیں مارا، میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور روتے روتے چیخ ماری اور روح نکل گئی. آقا زادی نے فرمایا تو نے ایک مرتبہ دیکھا ہے، میں تو ہر شب دیکھتی ہوں. علی موت نہیں آئی ہے، بے ہوش ہوئے ہیں. دوبارہ جا کر دیکھو وہ نمازوں میں مشغول.
اللہ اکبر، اس قدر بڑے نمازی تھے علی ابن ابی طالب، ان سے بڑھ کر کوئی اور نمازی نہیں۔ لیکن دشمنوں کو علی کی نماز بھی پسند نہیں آئی۔ جو فرمائیے گا، اب میں عجیب مفید لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دشمنوں نے عبادت امیر المومنین پر بھی اعتراض کیا کہ یہ جو اتنے بڑے نمازی ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں، لکھنے والے نے لکھا یہ خلاف شریعت ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ خلاف شریعت ہے، یہ خلاف دین ہے، یہ خلاف سنت رسول ہے۔ اور کس نے لکھا، میں نام آپ کی بیان نہیں کر رہا کسی دل آزاری نہ ہو، لیکن مطلب بھی پہنچ جائے، جو تحقیقی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، اس کتاب کو دیکھیں۔ صاحب منہاج السنہ نے اس بات کو لکھا کہ جو شیعوں نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے مولا ہزار ہزار کا نمازوں میں کرتے تھے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو تنقیص ہے اس کے اندر۔ کس نے کہا تھا کہ اتنی نمازیں پڑھی؟ کس نے کہا تھا کہ اتنی عبادتیں کریں؟ عبادتیں کرنا کوئی دین اسلام میں بہت پسندیدہ عمل تو نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھنا کوئی پسندیدہ عمل تو نہیں ہے۔ ارے اس نے تو لگتا ہے قرآن ہی نہیں پڑھا کہ نبی اکرم اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب نمازوں کے لیے کھڑے ہوا کرو لیکن کم ہو۔ اتنے عبادت گزار تھے، اور ان کو عبادت پر بھی بغض ہے اور کینہ ہے کہ کیوں علی عبادت گزار تھے۔ دیکھیں بات سمجھ میں آتی ہے، اگر یہ اعتراض کریں کہ علی مرتضیٰ کو خیبر میں علم مل گیا، تو چونکہ ان کے بزرگوں کو نہیں ملا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی برا تو لگے گا۔ بسر رسول برسے والی کو سلایا، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا، سمجھ میں آتی ہے بات برا لگے گا۔ آئے ولایت علی کی شان میں نازل ہوئی، کسی کی شان میں نہیں اتری، برا لگے گا۔ ہر میدان کے اندر علی سرفہرست نظر آتے ہیں، برا لگے گا۔ لیکن ابھی تو علی نماز پڑھ رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے اور باقاعدہ اعتراض کیا۔ اب اس کا جواب ہمارے ایک عالم نے جن کا نام علامہ امینی ہے، کتاب الغدیر میں دیا، اور فرماتے ہیں کہ گویا انہوں نے حدیث رسول ہی نہیں سنی تھی کہ نبی اکرم نے اشارہ فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، نبی نے اشارہ فرمایا تھا الصلاۃ خیر موضوع ومن استطاع ان یستکثر فلیستکثر، نماز بہترین موضوع ہے، بہترین عبادت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے کہ زیادہ نماز پڑھے اسے چاہیے کہ زیادہ پڑھے۔ بیدار ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ اور پھر علامہ امین نے بیان کیا، اگر کوئی شریعت محمدی سے واقف ہے تو جان لے کہ اتنی نمازیں شریعت محمدی کے اندر موجود ہے کہ نمازوں کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ ایک قسم تو اور ہے واجب نماز اور مستحب نماز کی، وہ تو اپنے مقام پر واجب تو 17 رکعت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مستحب نمازوں کی دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں ہیں مستحب نمازوں کی۔ ایک مستحب نمازیں وہ ہیں جسے رواتب کہا جاتا ہے، رواتب کا مطلب ہے جس کا وقت معین ہے۔ نافلہ فجر کا وقت معین ہے، فجر سے پہلے پڑھی جائے گی۔ نافلہ ظہر کا وقت معین ہے، ظہر سے پہلے پڑھی جائے گی۔ عصر سے پہلے عصر کی نافلہ، لیکن مغرب کے بعد مغرب کی نافلہ، عشاء کے بعد عشاء کی نافلہ، یہ وقت معین ہے میرے ساتھ۔ نماز تہجد کا وقت معین ہے، آدھی رات کے بعد پڑھی جائے گی۔ نماز غفیلہ کا وقت معین ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جائے گی، مغرب کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ تو کچھ نمازیں وہ ہیں جو رواتب ہیں کہ جن کا وقت معین ہے، اس کی تعداد بھی بہت ہے، اور کچھ نمازیں وہ ہیں جو غیر رواتب ہیں، یعنی جس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، جب موقع ہو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اتنی نمازیں شریعت محمدی کے اندر موجود ہے کہ مستحب نمازوں کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ ایک رابطہ نمازیں ہیں، راتبہ نمازیں ہیں، ایک غیر راتبہ نمازیں ہیں، اتنی نمازیں۔ اچھا یہاں تک انہوں نے بات بیان کر دی، اب انہوں نے نقضی جواب دیا، یعنی تم نے ہمارے بزرگ کی بات کی ہے، ذرا اپنے بزرگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بھی تو ذرا سنیں۔ تو اسی کتاب منہاج السنہ کے اندر علامہ امینی بہت بڑے عالم دین، بہت ساری کتابوں کا ان کا مطالعہ تھا، اور بہت ساری کتابیں باقاعدہ انہوں نے حفظ کی تھی۔ 10,000 کے قریب کتابیں انہوں نے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پوری پڑھی تھی۔ 10,000 کے قریب، یہ پورے اطمینان کے آپ شروع میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کہا کہ میں نے منہاج السنہ کو پھر پڑھنا شروع کیا۔
اور میں نے دیکھنا شروع کیا کہ علی کی عبادت پر آپ کو اعتراض ہے، کہیں اپنے بزرگوں کی عبادتیں نہ لکھنا شروع کر دیں۔ اس سے ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے بزرگوں نے کتنی نمازیں پڑھی، تو میرے مولا اگر چوتھے خلیفہ تھے تو آپ ذرا ایک پہلے خلیفہ پر چلے جائیے، اس سے آگے والے خلیفہ پر چلے جائیے، تو تیسرے خلیفہ کے بارے میں اسی صاحب منہاج السنہ نے لکھا ہے کہ ان کی کیا شان ہے، وہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے، کتنے بڑے قاری، وہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے پھر سویا کرتے تھے، ختم قرآن کیا کرتے تھے پھر سویا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ایک اور کام کہ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کتنے کلمات موجود ہیں، میرے ساتھ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، میں مرحلہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں کتنے کلمات موجود ہیں، کتنے الفاظ موجود ہیں، ایگزیکٹ فگر بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن میں ایگزیکٹ بیان نہیں کر رہا، میں راٹ فگر بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ تقریباً قرآن کریم میں 75,000 الفاظ ہیں، 75,000 کلمات، 75,000 ورڈز موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے مولا جو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت نمازوں کے ورڈز کتنے بنتے ہیں؟ انہیں یہ اعتراض تھا کہ صرف عبادتوں میں لگ گئے۔ آپ نے بتایا وہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، یعنی 75,000 کلمات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ علی جو روزانہ 1000 اگر نماز پڑھا کرتے تھے وہ کتنے ورڈز کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تقریباً راؤنڈ فگر اس کا بنتا ہے 85,000، 85,000 وہ بنتا تھا 75,000، 75,000 یہ بنتا ہے 85,000 کا 75,000 تو کوئی کرے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر 85,000 تک آ جائے تو پھر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں اس مطلب کو مکمل کرنا، ابھی مطلب مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا میں نے منہاج السنہ کو اور کھنگالنا شروع کیا، اور کس کس بزرگ کے بارے میں لکھا، وہ کتنے عبادت گزار تھے، وہ کتنے قاری قرآن تھے۔ تو یہ تو ایک نمونہ تھا کہ جو دن اور رات میں ایک مرتبہ ختم قرآن کرتے تھے۔ کہا میں نے پوری جب کتاب کو پڑھا تو 15 ان کے بزرگ ایسے تھے جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دن اور رات میں پورا ختم قرآن کرتے تھے، اس پر سویا کرتے تھے۔ کتنے؟ 15 میرا ساتھ دیجیے گا، 15۔ کہا نہیں، اس کے بعد اور بھی افراد ہیں کہ جو صرف رات میں، آدھے دن میں، صرف رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے، وہ کتنے لوگ ہیں؟ کہ میں نے پوری کتاب میں تلاش کیا، 10 کی تعداد میں بزرگ تھے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو پوری رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ کہ بات یہاں پر بھی مکمل نہیں ہوئے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو صرف رات میں 2 ختم قرآن کر لیا کرتے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ کہا میں نے پوری کتاب دیکھی، اس میں سے 8 بزرگ ایسے تھے جن کی تعریف میں لکھا ہے یہ صرف رات میں 2 ختم قرآن کرتے تھے۔ کہا نہیں، اس سے بڑھ کر بھی بزرگوں کی تعریف کی گئی ہے، 5 ایسے بزرگ بھی تھے تو صرف رات میں 3 ختم قرآن کر کے سو جایا کرتے تھے۔ کہا نہیں، اس سے بڑھ آگے بھی ہے، 2 ایسے بزرگ بھی ملے کہ جو صرف رات میں 4 یا 4 سے زیادہ قرآن مکمل کر کے سویا کرتے تھے۔ کہ جو اتنی تلاوت کرے، اتنی عبادت کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، علی اگر 1000 رکعت نماز پڑھ لے تو اعتراض ہی اعتراض ہو۔ یا آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں میرے مولا کی نمازوں کے بارے میں اتنا اعتراض ہے؟ شاید سبب یہ ہو کہ دوسرے عبادت گزار تو اتنے ملے ہی نہیں تھے، لیکن علی کے مقابلے پہ ان کی عبادتوں میں کچھ ڈالنا پڑا، برابری تو ہو سکے، اس لیے قرآن پر قرآن ڈالتے گئے۔ یہ پوری رات میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 4 سے زیادہ قرآن میں مکمل کیا کرتے تھے تاکہ کچھ برابر ہو جائے۔ لیکن علی کے بارے میں جانتے ہیں، حضرت علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی چھوٹے راوی نے نہیں لکھا ہے کہ یہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لہٰذا مشہور ہو گئے کہ ان کے فضائل بڑھائیں، ان کے فضائل کم کریں۔ بس میں آخری
تیز نہیں جا رہا ہوں، میرے پاس آپ کے پاس گنجائش ہے، باتیں بہت ساری تھی، میں صاحب سے میں آگے ہو جاؤں گا، صرف ایک اور حدیث رسول پیش کروا باتیں مکمل کر دوں گا۔ یہ سب کے سب نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے، تلاوت قرآن کیا کرتے ہوں گے، 4 ختم قرآن کیا کرتے ہوں گے، لیکن اس حدیث کو بھی سنتے جائیں کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 1000 سال تک زندہ ہو اور روزانہ نماز پڑھنے والا ہو اور اتنا نمازی ہو کہ وہ 1000 رکعت قائم کرنے والا ہو اور 1000 مرتبہ وہ حج کر چکا ہو اور اس کے پاس کوئی عہد کے برابر 16 چاندی موجود ہو اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان شہید ہو جائے، لیکن اے علی اگر تیری ولایت کے بغیر یہ نمازیں پڑھے گا، تیری ولایت کے بغیر یہ قرآن پڑھے گا، تیری ولایت کے بغیر یہ عبادت کرے گا، تو جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس تو کسی کی کثرت عبادت پر نگاہ نہ کرو، یہ دیکھو دل میں ولایت علی موجود ہے بھی نہیں۔ اور آج کی رات شب جمعہ ہے، عبادتوں کی رات ہے، کل کا دن بھی عبادتوں کا دن ہے، صرف واجب رکھی گئی ہے 17 رکعت نماز۔ ہمارے مولا ہزار پڑھا کرتے تھے، ہم سے کہا ہے صرف 17 پڑھ لو اور ہمارے ساتھ ملحق ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے۔ انکم قد نسبتم الینا، تمہاری نسبت ہماری جانب، کونوا لنا زین ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا۔ بس عزیزوں میں نے بات ختم کر دیا۔ کربلا میں دونوں طرف نمازیں ہو رہی تھی، دونوں طرف عبادتیں ہو رہی تھی، بس فرق یہی تو تھا کہ ایک جگہ ولایت علی کے بغیر ہو رہی تھی، دوسری جگہ ولایت علی کے ساتھ۔ اور ایک ایسا شخص بھی ہے جو پہلے اس گروہ میں شامل تھا اور پھر لشکر حسینی میں شامل تھا، اور شامل ہونے کا سبب کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، میرے پاس واقعی دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ مسائل بیان کر سکوں، صرف ایک وجہ تھی کہ جب جناب حر نے مولا حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا ہے تو میرے مولا نے فرمایا فقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان تو جانتے ہیں لیکن بچوں کی لفظ کروں گا، تیری ماں کو غم ہو جائے تیرا، یعنی تو مر جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ موت کی بددعا دی تھی میرے مولا نے، لیکن یہ بددعا دعا بن گئی اس کے لیے، اور اسی ایک چنگاری کی وجہ سے وہ باطل کو چھوڑتا ہے، حق کی طرف آتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی، اور نے کہا میرا دل بھی بہت چاہتا تھا کہ میں کچھ آپ کو اس کے جواب میں کہوں، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ آپ کی مادر گرامی اور میں کیسے آپ کی مادر گرامی کے بارے میں کہوں کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھی ہے، میری زبان جلدی میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ بس مولا حسین نے اس کے دل میں وہ چنگاری محبت اہل بیت کی لگا دی جو بعد میں جا کر آگ میں تبدیل ہوئی اور مولا حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ عزادارو بس 2 محرم کی تاریخ آئی، حر کربلا پہنچ چکا تھا لیکن لشکر حسینی میں نہیں تھا۔ 7 محرم کی تاریخ آئی، پانی بند ہو گیا، حر موجود تھا لیکن لشکر حسینی میں نہیں تھا۔ 9 محرم کی تاریخ آئی، جنگ کا آغاز ہو گیا، حر موجود تھا لیکن لشکر حسینی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے، حر کے مقدر کا سورج بھی طلوع ہو گیا، اور اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا اور راہی ہو گئے نواز رسول کی طرف۔
اور یہ بھی روایات کے اندر لکھا ہے اور ارباب مقاتل بیان فرماتے ہیں کہ ساری رات ہور کے کانوں میں کسی کی آواز آ رہی تھی، وہی ماں جس کا احترام کیا تھا گویا کہہ رہی تھی میرے حسین نے تیرا بگاڑا کیا۔ ساری رات بے چین رہا، پر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، بس ایک تلوار کا فاصلہ ہے پھر جنت میرا انتظار کر رہی ہے، میں جنت کا انتخاب کروں گا۔ آیا مولا حسین کی خدمت میں اور آ کر کیا باتیں کی وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ ضرور کہا کہ مولا مجھ سے خطا ہو گئی، میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، رحمت للعالمین کے نواسے کی خدمت میں آیا تھا۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہو تیری توبہ کو میں نے قبول کر لیا، بہت شکریہ تو نے توبہ کر لی، تو جنت کے راستے کی طرف آ گیا، حق کے راستے کی طرف آ گیا، بلکہ کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو میرا بھائی مل گیا۔ یہ بھائی کے لقب کو چھوٹا لقب نہیں ہے، علی مرتضیٰ جیسا کوئی ہو تو محمد مصطفیٰ انہیں اپنا بھائی بناتے ہیں، عباس علمدار جیسا کوئی ہو تو حسین مظلوم سید الشہداء انہیں اپنا بھائی بناتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتا چلا شب جمعہ توبہ کرنے کے بعد آج ہمیں پتا چلا کہ کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، حسین کی بارگاہ میں آ جا اور کہ مولا مجھ سے غلطی ہو جا، تو حسین کا دل اتنا وسیع ہے اس گنہگار کو بھی اپنا بھائی بنا۔ اپنی آوازوں کا آزاد رکھیے گا، شہزادی آپ سے راضی ہوں، جن کے صدقے میں حر کو توبہ نصیب ہوئی آپ سے راضی ہوں، آپ کی آنکھوں پر رحم نازل فرمائے، آپ کے آنسوں پر رحم نازل فرمائے۔ عزیزانو حر جب آ گیا قافلہ حسینی میں باتیں بہت سی ہوئی ہوں گی، شاید یہ بھی کہا ہوگا مولا نے جب دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا، پانی پلایا تھا، آج جب دوست اور بھائی بن کر آیا ہے لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہے کہ تیری ضیافت کر سکے، جا حر میں نے تجھے جانے کی اجازت دی۔ جناب نے کہا مولا میں چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا چلا جائے، میری نظروں کے سامنے وہ بھی رائے حق پر قربان ہو جائے، بیٹے کو اجازت ملی، گیا مختل کی طرف، حر کی نگاہیں اپنے بیٹے کے جانب ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ علی ابن حر اس کا نام تھا، جنگ کی پہلوان کا بیٹا تھا، جناب حر بہت بڑے پہلوان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پہلوان کا بیٹا تھا، لیکن میرا آخر وقت ہو آیا، آواز دے بابا مدد کو آئیے۔ جناب حر بہت تیز رفتاری سے اپنے بیٹے کے لاشے پہنچے، لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ بیٹے کا سر ہے، فرزند زہرا کا زانو ہے۔ کہا مجھ سے غصہ ہو گئی، مجھے تاخیر ہو گئی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو میرے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا، مولا مجھے میرے بیٹے کا لاشا دے دیجئے۔ مولا حسین نے اس وقت کمال کا روشہ فرمایا، فرمایا تجھے نہیں معلوم یہ جوان بیٹا ہے، تو بھولا باپ ہے، کبھی جوان کی میت بھولا نہیں ہوتا۔ قربان ہو جائے ایسے اخلاق پر، قربان ہو جائے ایسے حسن اخلاق پر، لیکن جناب حر جب آپ بھی شہید ہو گئے تو ایک اور جوان بھی تھا جو زمین کربلا پر آیا، یہ کون ہے؟ یہ شبیہ رسول علی اکبر ہے۔ جب علی اکبر زمین کربلا پر آئے جناب حر موجود نہ تھے کہ اکبر کو کہا دیتے، پھر کس نے سہارا دیا؟ روایت دیکھ کر اس کو